سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب دو احادیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، کہ ایک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تو یہاں یہ آپ نے یہ بات سمجھنا ہے کہ اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تشبیہ آسمان کے ستاروں کے ساتھ کیا ہے۔ اس تشبیہات کے اندر بھی بہت بڑی کمالات ہیں اور اس تشبیہ کے اندر بھی بڑے راز چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسمان کی جو ستارے یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ زمین پہ نہیں بلکہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے، ایک بات۔ دوسرے ہم ہیں زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آسمان کی ستاروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے ستارے روشن ہیں، ہر ایک ستارے کے اندر روشنی ہے، نور ہے۔ تیسری بات یہ ہے جب یہ ستارے آسمان کے اوپر طلوع ہوتے ہیں یکدم آسمان ستاروں سے بھر نہیں جاتا، بلکہ یوں ہی سورج غروب ہو جاتی ہے نا، مغرب کے وقت آپ کو ایک آدھا ستارہ نظر آئے گا، اس کے بعد دو تین کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے رات کا ایسا کہ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ ستاروں سے بھر جاتا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری جو صحابہ ہیں جو میری مجلس میں بیٹھتے ہیں نا ان کی مثال ان ستاروں جیسے ہیں۔ اور دوسری دفعہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، فرمایا میرے جو اہل بیت یعنی جو میرے گھر والے ہیں ان کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب یہ بات سمجھنا ہے اور آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا اور میں نے آپ کو بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دو احادیثوں کے اندر ایک کے اندر تو یہ بتایا کہ صحابہ ستاروں کے مانند، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری گھر والے ہیں وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی ہم تو بیٹھے ہیں زمین کے اوپر، ہم تو بیٹھے ہیں اس مٹی کے اوپر، ستارے تو آسمان کے اوپر ہے، اب ہمارا ان ستاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دوسری بات ان ستاروں کا حضرت نوح کی کشتی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تیسری بات ہمارا تعلق حضرت نوح کی کشتی کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب ہم تو بیٹھے مٹی کے اوپر اور کشتی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب پانی ہو، جب یہ سیلاب آتا ہے نا وہاں گاڑیاں نہیں چلتی، موٹر سائیکل نہیں چلتا، آپ کا موٹر نہیں چلتا، بلکہ وہاں جو کام آنے والے ہیں وہ کشتیاں ہیں۔ لوگ کشتی بناتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی نہ تو ہم پانی کے اندر ہے کہ ہمیں کشتیوں کی ضرورت پڑے اور نہ تو ہم آسمانوں کے اوپر ہے کہ ہمیں ستاروں کی ضرورت پڑے، اب ہمارا تعلق ان دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو آج سمجھانا یہ کہ ہمارا تعلق ستاروں کے ساتھ بھی ہے، کشتی کے ساتھ بھی ہے، اور پھر ان دونوں کا آپس کے اندر بھی ایک تعلق ہے۔ ان دونوں کا کیا ہے بھائی؟ آپس کے اندر بھی تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک اور حدیث مشکلات شریف کے اندر ہے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانے کی بات جب میں اس دنیا سے پردہ کروں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر میری امت کے اوپر فتنے ایسے آئیں گے، فتنے ایسے اتریں گے جیسا کہ اگر کسی کی تسبیح ہو، جو ہاتھ میں تسبیح اگر وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو یقین بعد دیگری تسبیح کا دانہ کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ دانہ گر جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ فرمائے میری بعد میری امت کے اوپر اتنی فتنے پے در پے آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے انتقال کی بعد میری امت کے اوپر فتنوں کا ایک سیلاب آئے گا۔ فتنوں کا کیا ہے بھائی؟ ایک سیلاب آئے گا، جیسا سیلاب جیسا انسان کے ہاتھ میں تسبیح ٹوٹتی ہے تو وہ دانے یقین بعد دیکھنے زمین کے اوپر جلدی جلدی گر جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح میرے بعد میرے امت کے اوپر فتنوں کا اس طرح سیلاب آئے گا۔ اور آیا بھی، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے نا
اس وقت ایک فتنہ اٹھی. وہ فتنہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے منکرین ایک جماعت کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتا اس طرح, یہ تو ٹیکس ہے, یہ تو زیادتی ہے, ہم زکوٰۃ دینے کا تیار نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے. اب وہ فتنہ ختم نہیں ہوئی تھی, ایک اور فتنہ نے سر اٹھایا. وہ کیا تھا؟ منکرین ختم نبوت. کچھ بدبخت لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے نبوت کی جھوٹے دعوے کر دی. صحابہ کرام اس فتنے کو ختم کرنے کے پیچھے لگے. اب وہ فتنہ ختم نہیں ہوئی, خوارج کی فتنہ آ گئی. وہ خوارج کی فتنہ ابھی ختم نہیں ہوئی, روافض کی فتنہ آ گئی. وہ روافض کی فتنہ ابھی ختم نہیں ہوئی, معتزلہ کی فتنہ آ گئی. کہ کرتے 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 امت کے اوپر ایسے فتنے نازل ہو گئے جیسا سیلاب.